بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه الغر الميامين، ومن دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے معزز و محترم سامعین کرام، آج کے درس قرآن کریم کا عنوان ہے برے تربیت کے بھیانک نتائج. برے تربیت کے بھیانک یعنی خطرناک نتائج. تربیت کا ایک پہلو جو مثبت پہلو ہے وہ گزشتہ دروس میں یقیناً گزر چکا کہ تربیت کی ضرورت کیا ہے اور تربیت ہم کیسے کریں، مگر ساتھ ہی ایک درس میں یہ بھی آپ کے سماعتوں کے نظر کرتا ہوں کہ اگر تربیت بری ہوئی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، کتنے خطرناک اور خوفناک ہوں گے. صرف اس بات کا تصور ہی انسان کو شرم کے مارے انسان کے سر جھکا دیتا ہے کہ اگر بچے کی تربیت اچھی نہیں اور محلے میں سلام دعا کرنا جانتا نہیں اور اخلاق سے ملنا جانتا نہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، جی فلاں دا پتر ہے، جی فلاں کے یہ صاحبزادے ہیں، یہ دیکھ لیں ان کو سلام کرنا بھی نہیں آتا، بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں، سلیقہ بھی نہیں انہیں. اب وہ گلے شکوے گرانا شروع ہوتے ہیں. اس پہ والدین کو افسوس تو ہوتا ہے مگر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہائے کاش آج تک تربیت نہیں کی، آج کے بعد بھی اگر ہم تربیت پہ زور دے دیں تو شاید اللہ جل شانہ دل کی دنیا بدل دے. قرآن کریم نے ایسے بھی کچھ واقعات ذکر کیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بچوں کی تربیت اچھی نہ ہو تو اس کے نتائج بڑے بھیانک بھی ہوتے ہیں. لہٰذا ہم سورہ یوسف کے اندر سیدنا یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں کے واقعے کو ہی صرف دیکھ لیں کہ بار بار ابا جان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے کبھی تو یوسف علیہ السلام کو لے جا کے کنویں میں چھوڑ آتے ہیں اور کبھی تو سیدنا بنیامین کو، یوسف علیہ السلام کو مصر لے جا کے یوسف علیہ السلام کے پاس چھوڑ آتے ہیں. اور کبھی کیا اور کیا کیسے کیسے بھیانک نتائج ہوتے ہیں. ابا جان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ابا جان کتنے رو گے. صاحبزادے کہتے تھے ابا جان آپ کتنے رو گے، رو رو کے آپ کی آنکھیں سفید پڑ گئی ہیں، نابینا ہو جاؤ گے، بینائی چلی جائے گی. طرح طرح کے قسم کی باتیں ابا جان کے سامنے کرتے. یعنی تربیت نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ نبی نے تربیت نہیں کی، مگر چونکہ تربیت نہیں ہوئی، ابا جان کی بات نہیں مانی، کلام نبوت کو مانا نہیں، تو برے نتائج اتنے خطرناک کہ وقت کے نبی کو کتنی بڑی تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنے. حالانکہ نبی کے بچے ہیں اور پھر بھی تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. اور دوسری طرف دیکھتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو کہ ابا جان کی بات ماننے کی وجہ سے ان کو کتنے راحت کے پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو اچھی تربیت ماننے کی وجہ سے اچھا اثر اور نہ ماننے کی وجہ سے برا اثر بھی کس درجہ برا ہو رہا ہے. اچھی تربیت کا اثر سیدنا یوسف علیہ السلام کا دیکھیے سورہ یوسف کے اندر کیا واقعہ اللہ جل شانہ نے بتایا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. جب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کے شاہی
دربار کے اندر ان کے والدین داخل ہوئے تو آپ نے ان کو اپنے شاہی تخت پہ جگہ دی. آوا الی ابوی وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین. بھائیوں سے کہا مصر میں امن سے رہیے، سلامتی سے رہیں یہاں پہ. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. اور اپنے والدین کو اپنے شاہی تخت پہ اٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا. کچھ بچے ایسے بھی اللہ جل شانہ تربیت کی برکت سے پیدا فرما دیتے ہیں کہ والدین کی عزتوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اب یہ کمال در حقیقت بچوں کا نہیں، والدین ہی کا ہوا کرتا ہے کہ وہ ان کے خوشی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ورفع ابویہ علی العرش، ان کو شاہی تخت پہ اٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا. وخروا له سجدا، جہاں تک بھائی ہے وہ سامنے جھک گئے. اسی طرح ایک واقعہ جس کے متعلق خطبے کے اندر آیت پڑھی گئی، وہ واقعہ سورہ کہف کے اندر آتا ہے. سیدنا خضر علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے سیدنا خضر کے پاس گئے. اب راستے میں چلتے چلتے ایک بچہ ملتا ہے. وہ بچہ جو ہے اسے خواہ میں سیدنا خضر علیہ السلام پکڑتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں. قتل کر دیتے ہیں. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی ہیں، اب ایک بچے کے قتل کو برداشت نہیں کر پائے اور فوراً کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. ایک بچے کو بلا وجہ کہ آپ نے قتل کر دیا کہ اس کے ذمہ کوئی قتل نہیں ہے. لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً آپ نے بڑا برا کام کیا. مگر جب سیدنا خضر علیہ السلام چونکہ وہ تکوینی نبی تھے، اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم تھا اس بچے کو مار ڈالنے کا، تو اس کی وجہ بھی آگے آیات میں جا کے بتائی. اور وجہ کیا بتائی؟ موسیٰ علیہ السلام کو وجہ یہ بتلائی وَأَمَّا الْغُلَامِ، جس بچے کو میں نے قتل کیا تھا وجہ اس کی یہ تھی فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین ایمان والے تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں اس بچے کی وجہ سے وہ اپنے والدین کو بھی سرکشی میں نہ مبتلا کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی چونکہ انسان کا اولاد انسان کی جگر گوشہ ہیں، اور اگر وہ نیک و صالح نہ ہو تو خطرہ اس بات کا تھا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ وہ والدین کی سرکشی کا اور کفر کا ذریعہ بنتا. اس لیے کہ والدین اپنا سب کچھ اپنے بچوں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ بھی ساتھ یاد رکھیے کہ والدین کا بھی نیک ہونا بچوں کی تربیت میں بہت بڑا دخل رکھتا ہے. آج والدین چاہتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ کریں اور بچے ہمارے بڑے نیک و صاف ستھرے اجلے ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نیک نہ بنیں اور آپ توبہ نہ کریں، آپ اپنی تربیت کی فکر نہ کریں اور آپ چاہیں کہ آپ کے بچے بڑے تربیت یافتہ ہوں، بڑے نیک ماحول میں بیٹھنے والے ہوں. اسی سورہ کہف کے اندر جو آیت ابھی آخر میں پڑھی، اس کے بعد والی آیت میں والدین کے نیک ہونے کی وجہ بھی اللہ جل شانہ نے بتائی کہ اگر والدین نیک ہوں گے تو ان کے نیکی کے اثر کی وجہ سے اللہ جل شانہ ان کی اولاد ہی کی صرف نہیں، ایک پشت نہیں، 7 پشتوں کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں. بعض روایات میں آتے، تفسیری روایات میں، کہ 14 پشتوں کی اولاد کی اللہ جل شانہ حفاظت فرماتے ہیں. آج اگر ہم بہت معذرت کے ساتھ یہ والدین ہی کے گناہوں میں مصروف ہونا، گناہوں میں لگنے کا اور اللہ جل شانہ سے دوری کا اور اپنی تربیت نہ کرانے ہی کا اثر ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر بھی وہ اثرات داخل ہونا شروع ہوتے ہیں. جب وہ بری باتیں عادتیں اپنے اندر ہوتی ہیں تو نظر نہیں آتی، اب وہ جو بچوں میں غیر ارادی طور پہ منتقل ہوتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ جی یہ تو برا کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور کرنا چاہیے کہیں وہ برائی مجھ میں تو نہیں جو وہ مجھ سے ہی لے کر وہ کر رہا ہے. جب بھی بچے گھر آتے ہیں دیکھتے ہیں تو ابا موبائل میں لگے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے، اور جب بچہ موبائل ہے، بیٹا موبائل نہیں دیکھنا، بیٹا یہ نہیں کرنا. باہر سے کوئی آ رہے ہیں، ابا جان گھر میں بیٹھے ہیں، گھنٹی بجی، ابا کو بلائیے بیٹا،
ابا اندر سے کہتے ہیں بیٹا کہہ دو نہیں ہے یار گھر میں. اللہ اکبر. ابا گھر سے کہہ رہے ہیں نہیں ہے بیٹا, یعنی جھوٹ بول دے, جا کے جھوٹ بول دے کہ ابا گھر میں. دیکھ رہے ہیں جھوٹ بولوانے کی مشق کروائی جا رہی ہے, تربیت دی جا رہی ہے. اللہ اکبر. حالانکہ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے ایک بچے کو بلانے کے لیے, جیسے ہم کسی بچے سے پیار کرتے ہیں نا, تو پیار کے دوران اسے قریب بلاتے ہیں تو مٹھی بند کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ لے بچے ٹافی ٹافی ٹافی. اب وہ بچہ اس کو دیکھ کے ٹافی کی سن کے وہ آنا قریب آنا. اب وہ اسی طریقے سے بچے کو ایک عورت نے بلایا اور ہاتھ میں کھجور لے کے, اور جو بچہ قریب آیا تو ہاتھ کھولا تو کھجور اس کو پیش کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے بچے کو ایسی ہی بلایا ہوتا, ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی اور آپ نے کہا ہوتا کہ یہ لے کھجور ہے, کھجور ہے, ٹافی ہے, اور پھر بھی آپ نے اسے قریب بلا لیا ہوتا بغیر اس ٹافی یا کھجور کے, تو یہ جھوٹ شمار ہوتا. اللہ اکبر. یعنی دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں عورتوں کے اوپر بھی یہ سختی. لہذا سیدنا خضر نے وہ واقعہ بتایا کہ خطرہ تھا اس بچے سے کہ یہ اپنے والدین کے گمراہی کا ذریعہ بن جاتا. مگر ساتھ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اب اسی بستی میں چل رہے ہیں, بستی میں ایک دیوار آگے سامنے آ, دونوں کے سیدنا موسیٰ سیدنا خضر علیہ السلام چل رہے ہیں, ایک دیوار پہ دو بچے بیٹھے ہیں, دیوار گرنے کے قریب ہے. اب سیدنا خضر علیہ السلام دونوں بچوں کو اٹھاتے ہیں, دیوار سے سائڈ پہ بٹھاتے ہیں, دیوار کو گرا دیتے ہیں, پھر سے نئی سی تعمیر کرتے ہیں. اب نئے سے تعمیر کرتے ہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اس بستی والوں نے تو ہمیں کھانا پینا بھی نہیں, ہماری ضیافت بھی نہیں کری, اور آپ ہیں جو مطلب ان پہ احسان کی جا رہے ہیں. تو سیدنا خضر نے اس کی وجہ بتائی کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ, اس دیوار کو میں نے اس لیے بنا فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, اس شہر کے ان دو بچوں جو یتیم بچے تھے یہ ان کے لیے لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, ان دو یتیم بچوں کے لیے شہر کے اندر ان کے والدین نے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپا رکھا تھا. اس ایک خزانہ چھپا رکھا تھا کہ بچے ہمارے جوان ہوں گے تو اسی کو لے کے جو ہے کاروبار کریں گے اور اپنے معیشت اور اپنا معاش کا نظام سنبھالیں گے, اپنا معاش چلائیں گے اس سے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کے والدین نے ایک خزانہ رکھا ہوا تھا, لیکن اس خزانے کی حفاظت اللہ نے کیوں کی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اس لیے کہ ان دونوں بچوں کے والدین, ان دو یتیم بچوں کے والدین نیک تھے. اللہ اکبر. یعنی والدین کے نیک ہونے کی وجہ سے, اس لیے بعض مفسرین نے لکھا وہ ایک پشت کے والد نہیں تھے, وہ 7 پشت پہلے کے والدین ان کے نیک و صالح تھے. اللہ نے 7 پشت بعد کی اولاد کی بھی حفاظت فرمائی. کراچی کے ایک بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے عالم, ہزاروں علماء اور مشائخ کے شیخ اور مربی, عارف باللہ, شیخ العرب والعجم, رمی العصر, مجدد غض بصر, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے لوگوں اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ فکر مت کرو کہ پتہ نہیں کیسے کھائیں گے, کیسے پئیں گے, کیسے ان کی رہن سہن ہوگی, بس ایک فکر کر لو کہ ان کو نیک بنا دو, ان کو صالح بنا دو. جب ان کو آپ صالح بنا دو گے تو یاد رکھیو وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, صالحین کی حفاظت اللہ جل شانہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں, وہی ان کا کار ساز ہے, وہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے, پھر وہ اللہ کے حوالے ہیں. اسی طرح ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین, دعوت و تبلیغ کے حضرت جی ثانی, بہت بڑے پائے کے محدث تھے, حضرت مولانا محمد یوسف کاندھیلوی صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس کچھ لوگ اپنے صاحبزادے کو لے کر آئے اور کہنے لگے حضرت جی دعا فرما دے میرے بچے کے لیے کہ اللہ اس کو عالم بنا دے, مفتی بنا دے, حافظ بنا دے. حضرت جی نے فرمایا کہ بھائی میں تو یہ دعا نہیں کروں گا, میں تو دعا یہ کروں گا اللہ اس کو نیک بنا دے. اگر یہ نیک ہے تو حافظ بھی, عالم بھی, مفتی بھی, سب کچھ ہے تو بھلا ہے. اگر نیک نہیں اور یہ سب کچھ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ولی حسن ٹونکی صاحب نور اللہ مرقدہ
فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو نیک بنا لو، نیک۔ اگر نیک بنا لو گے تو نیک بنانے کی وجہ سے تم صرف اس کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت قیامت کے دن تک اس کے لیے دعا کرتی رہے گی۔ کسی نے عرض کی حضرت وہ کیسے؟ کہا کہ بھائی تشہد میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہم پر بھی آپ کی سلامتی ہو اور آپ کے نیک بندوں پر آپ کی سلامتی ہو۔ اگر وہ نیک ہوں گے تو اللہ جل شانہ صرف تمہاری زبانی نہیں، تمہیں صرف اس کی فکر کی ضرورت نہیں، سارے دنیا کے مسلمانوں کو اس پر ان کے لیے نیک دعا کرنے پہ لگا دیں گے کہ ان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اپنے صاحبزادوں کو نیک بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور بری تربیت کے نتائج سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔